والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده للنوم الليل. معزز حاضرین، آج کے درس میں جو احادیث پڑھی جائیں گی، ترجمہ کیا جائے گا، ان کی شرح کی جائے گی، دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ جب ہم وضو شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ کہنے کے بعد وضو کا عمل جب شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے دونوں ہاتھ کلائی تک دھونے کا حکم. وضو شروع کرتے ہیں تو وضو میں سب سے پہلے کلی کا ذکر آتا ہے، تو کلی سے پہلے دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونے کا حکم، اس کا استحباب. اور دوسرا مسئلہ ہے کہ آدمی جب نیند سے اٹھے، رات کی نیند سے یا اور کسی نیند سے، تو اس وقت ہاتھ دھونے کا حکم اور اس کی تاکید. پہلے مسئلے سے متعلق پہلی حدیث عن عوس بن عوس الثقفی رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه. رواه أحمد والنسائي والحديث صحيح. حضرت اوس ابن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ وضو کرتے تو سب سے پہلے آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، یعنی کلائی تک، دونوں ہتھیلیوں کو یعنی کلائی تک اس کو دھوتے تھے 3 مرتبہ. اور اسی معنی کی دوسری حدیث ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، جس میں پورے وضو کا طریقہ ہے. سب سے مکمل وضو کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ آپ ہم کو بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے. تو انہوں نے پورا وضو کا طریقہ بتایا تھا. تو جب وضو کر کے وضو کا طریقہ بتایا تھا، اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ ایسی جو سنتیں ہیں ان کو عمل پریکٹیکل طور پر بھی سیکھنا چاہیے. جن کو معلوم نہ ہو انہیں پریکٹیکل طور پر بھی اس کو جاننا چاہیے. انہوں نے پریکٹیکل طور پر اس کو کر کے دکھایا. جو انہوں نے پوچھا صرف زبان سے طریقہ نہیں بیان کیا، بلکہ عملی طور پر کر کے دکھایا. پانی منگایا اور اس کے بعد وضو کیا. تو سب سے پہلا کام کیا فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ 3 مرات فَغَسَلَهُمَا. تو اپنے دونوں ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈالا اور ان کو دھویا. یعنی وضو جب شروع کیا کلی کرنے سے پہلے 3 بار اپنی ہتھیلیوں تک پانی ڈال کر اس کو دھویا. اور اس یہ وضو جو کر کے انہوں نے دکھایا، اس کے بعد فرمایا وضو کر کے دکھا کر کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ایسے ہی جیسے میں نے وضو کیا ایسے ہی وضو کرتے تھے. صحابہ جب کسی عمل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اسے مانا جاتا ہے کہ یہ آپ کی پختہ سنت ہے. حضرت عثمان ہی کی حدیث ہے، دوسرے میں ہے کہ انہوں نے بائیں ہاتھ سے پانی اٹھایا، پہلے دائیں ہاتھ دھویا پھر بایاں ہاتھ دھویا. تو اگر لوٹے سے ہم کرتے ہیں، برتن میں پانی ہے اس کو اٹھا کر دھوتے ہیں، تو پہلے دائیں ہاتھ دھوئیں گے پھر بایاں دھوتے ہیں. اور ٹوٹی میں سے پانی گرتا ہے تو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے دایاں ہاتھ بڑھے. اور کیا دھویا جائے گا؟ یہاں تک کلائی تک دونوں سب سے پہلے یہی دھویا جائے گا بسم اللہ. اس کا جب وضو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دونوں کلائیوں تک ہاتھ دھونا ہے. علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کلائی تک دھونے کو واجب کہتے ہیں، لیکن صحیح ہے کہ واجب نہیں ہے،
بلکہ سنت ہے لیکن تاکیدی سنت ہے، اس لیے وضو کرتے ہوئے اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلے دونوں ہاتھ دھوئیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو میں نے کہا کہ آدمی جب نیند سے اٹھے تو سب سے پہلے وہ دونوں ہاتھ دھوئے۔ دیکھیے اسلام نے کیسی پاکیزہ تعلیمات دی ہیں، پانی کے سلسلے میں بھی، طہارت کے سلسلے میں بھی۔ اگر مان لیجیے پانی آپ برتن میں رکھتے ہیں، ڈوٹی میں نہیں ہے، ڈوٹی سے آتا ہے، آپ اس کو برتن میں رکھتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر پانی واٹر ورک سے سپلائی ہوتا ہے، دن میں پانی نہیں رہتا ہے تو آدمی بالٹی میں کسی برتن میں اس کو رکھتا ہے کہ پانی محفوظ ہے۔ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ اس پانی کو گندگی سے کیسے ہم بچا رکھیں، اس پانی کو بھی گندگی سے بھی کیسے ہم بچا رکھیں، اس لیے کہ اگر گندے پانی سے ہم وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ پانی اگر گندا ہو اس سے ہم وضو کریں گے تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو وضو ہونے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پانی بھی آپ کا پاک ہو۔ اگر گندے پانی سے آپ غسل کرتے ہیں، غسل جنابت کرتے ہیں تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی لیے سب یہ بھی سکھلایا گیا کہ آپ اپنے پانی کو جو آپ نہانے کے لیے وضو کرنے کے لیے رکھتے ہیں اس کو کیسے گندگی سے بچا رکھیں۔ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ وعن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده۔ وفي رواية للترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ حدیث بھی 2 طریقے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جو آپ کا قول ہے، آپ کہتے ہیں، حکم ہے، آپ نے زبان سے بتلا کر سکھایا ہے، اور ایک ہوتی ہے فعلی جسے کہتے ہیں، یعنی آپ کا پریکٹیکل کیا ہوا عمل جو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں۔ یہاں حدیث قولی ہے، آپ نے زبان سے کہا ہے، وہ تاکید ہو گیا، اور اسی لیے اس چیز کو جو یہاں حدیث میں اس کو پہلے والی جو حدیث گزری ہے اس سے تاکید، اس کو مؤکد مانا گیا ہے، اس سے تاکید اس کی کیا ہے؟ کہا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے نیند سے بیدار ہو، اپنے نیند سے اٹھے تو وہ اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالے، فلا یغمس یدہ، تو وہ برتن میں جو پانی رکھا ہوا ہے اس پانی میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے یہاں تک کہ پانی اپنے ہاتھ کو 3 بار دھو لے، پانی کسی دوسرے برتن سے نکالے اور اپنے ہاتھ پر ڈالے، اپنا ہاتھ دھوئے، ڈائریکٹ پانی میں اپنا ہاتھ نہ ڈال دے۔ فإنه لا يدري، اس کی علت آپ نے بتائی، اس کا ریزن ہم کہیں کیوں کہا، فإنه لا يدري أين باتت يده، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ جب سویا تھا تو اس کا ہاتھ کہاں کہاں گھما، کس جگہ پر گیا، گندگی میں گیا یا کہیں اور گیا، کہیں نجاست اس کے ہاتھ میں لگ گئی، کوئی گندگی اس کے ہاتھ میں لگ گئی تو اسے معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ گندا ہو اور اس نے جو ہے ویسے ہی ہاتھ پانی میں ڈال دیا تو پانی گندا ہو جائے گا۔ پانی کو گندگی سے بچانے کی ضروری ہے کہ وہ احتیاط کرے اور پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کو باہر پہلے اپنا ہاتھ دھو لے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ کہا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی رات کی نیند میں سے اٹھے، دیکھیے دونوں کا میں تھوڑا سا فرق ہے اور اسی لیے آگے ہم تفصیل میں بیان کریں گے کہ کیا فرق کی وجہ سے کیا حکم ہے۔ فرق یہ ہے کہ کہا رات کی نیند سے، اب پہلی حدیث میں کہا نیند سے، یعنی عام، چاہے دن میں ہو سویا ہو یا رات میں سویا ہو، لیکن جب کہتے ہیں کہ رات کی نیند سے تو گیا وہ یہ حکم خاص ہو گیا کہ آدمی رات میں سویا، اس کے بعد جب اٹھا فجر سے پہلے یا اور کسی وقت تو رات کی نیند سے جب بیدار ہوا تب یہ حکم ہے کہ ہاتھ دھوئے۔ لیکن ہم جب کہتے ہیں عام تو گویا کسی وقت بھی سویا، چاہے رات میں دن میں دوپہر میں کسی وقت بھی آدمی سویا تو اٹھا تب تو اسے چاہیے کہ پہلے ہاتھ دھوئے تب پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالے۔ یہ فرق ہے حدیث کے دونوں لفظ کا۔ اور علت آپ نے یہ بتائی ہے، ریزن یہ بتایا دھونے کا جو دیا، اس کی ریزن یہ بتایا کہ اس کو معلوم نہیں اس کا ہاتھ کہاں گیا، ہو سکتا ہے گندگی اس کے ہاتھ میں لگ گئی ہو۔ اسی لیے علماء کے ہاں
یہ بات ہے کہ یہ حکم جو دیا ہے یہ مستحب ہے، یہ حکم جو دیا ہے یہاں واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن آدمی کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنا ہاتھ دھو لے، تاکہ جب اس پانی کو استعمال کرے اسے کسی میں شک بھی نہ ہو، اسے یقین رہے پانی پاک ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کو یہ اچھے سے معلوم ہے کہ سویا ہے آدمی، ہاتھ میں گندگی لگ سکتی ہے، تو اگر یہ اس گندگی کا خیال اس کے ذہن میں آیا اور ہاتھ اس میں ڈال دیا پانی میں، تو ہو سکتا ہے اس کے یہ شک ہو کہ پانی صاف ہے کہ نہیں ہے، استعمال کرے کہ نہ کرے۔ تو یہ علت کہتے ہیں امام شافعی وغیرہ کی علت ہے، اور اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب آدمی نیند سے بیدار ہو، امام شافعی کے یہاں یہ ہر نیند، چاہے وہ رات کی نیند ہو چاہے دن کی نیند ہو، چاہے صبح سوئے، دوپہر سوئے یا رات کی نیند ہو، کسی وقت بھی نیند سے اٹھے، اس کو چاہیے کہ آدمی کو چاہیے کہ پہلے اپنا ہاتھ دھو لے، تب اس کے بعد پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈالے۔ اور یہ چیز صرف اسی معاملے میں نہیں ہے، ہم آج ہمارے ٹوٹیاں ہیں، ٹوٹی میں پانی آتا ہے، پھر بھی ہمیں یہ چاہیے کہ اپنا ہاتھ، جو علت بتائی گئی ہے اس علت کو دیکھتے ہوئے یہ چاہیے کہ وہ اٹھے آدمی نیند سے تو پہلے اپنا دونوں ہاتھ دھوئے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تو جو کوئی برتن اٹھائے یا کوئی چیز اور اٹھائے، اس کے ہاتھ میں گندگی لگی ہے، گندا ہوگا وہ، تو آدمی کو یہ چاہیے کہ اٹھنے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرے کہ اپنے ہاتھ کو اچھے سے دھو لے، اپنی ہتھیلیاں اچھے سے دھو لے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ اگر رات میں کی نیند سے بیدار ہوا ہے آدمی، تو چونکہ لمبا سویا ہے، رات کی نیند گہری ہوتی ہے، رات میں آدمی اپنا بدن کھل جاتا ہے، کہیں پیر کھل جاتا ہے، کہیں اور اس کا ہاتھ پڑ سکتا ہے، اس لیے رات سے کی نیند سے جب بیدار ہو تو ہاتھ دھونا واجب ہے، کہتے ہیں ہاتھ دھونا واجب ہے، بغیر ہاتھ دھوئے برتن میں، پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ درست نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن عام علماء یہ کہتے ہیں کہ حکم جو ہے یہ مستحب ہے، اور شیخ الحدیث مولانا مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی علت وغیرہ کو اکٹھا کر کے لکھا ہے کہ حکم صرف سونے والے کے لیے نہیں ہے، علت یہ ہے کہ گندگی پانی میں نہ جائے، تاکہ آدمی کو پانی کے بارے میں شک نہ ہو، لہذا اس علت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو اگر شک ہے کہ ہاتھ میں کوئی گندگی لگی ہے، چاہے وہ سویا نہیں ہے، لیکن اس کو یہ شک ہے کہ ہاتھ میں گندگی لگی ہے، تو پہلے ہاتھ دھو، اس کے بعد پانی میں ہاتھ ڈال، پانی کے برتن میں تب ہاتھ ڈالے، چاہے وہ سویا ہو، سو کے اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ۔ نیند کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، بلکہ عام حالات میں بھی اگر آدمی کہیں گیا ہے، کچھ ایسا کام کر رہا ہے، گرد غبار لگا ہے، کچھ اور چیز لگی ہے، ایسی جگہ پر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ گندگی بھی لگی ہو، تو اسے چاہیے پہلے اپنا ہاتھ دھوئے، اس کے بعد پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈالے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور یہاں آتا ہے، اگر کسی نے ہاتھ نہیں دھویا اور اسی طرح نیند سے اٹھا، اسی طرح ہاتھ دھوئے بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال دیا، پانی میں اس نے ہاتھ ڈال دیا، تو اس پانی کا حکم کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں گندگی لگی ہو، تو ایسے ڈال دیا تو پانی میں گندگی جا سکتی ہے، تو اس پانی میں، جس پانی میں اس نے ایسے ہاتھ ڈال دیا آدمی نے، تو اس پانی کا کیا ہوگا؟ آیا پانی مشکوک ہو جائے گا، یا پانی گندا مانا جائے گا، یا پانی صاف مانا جائے گا؟ اس میں علماء کی مختلف رائے ہیں، مختلف علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ صرف شک سے حکم نہیں بدلتا ہے، پانی اصلاً پاک ہے، انہوں نے پانی جو رکھا برتن میں شریعت کے حکم کے مطابق یہ پانی پاک مانا جاتا ہے، پاک پانی آپ نے رکھا ہے برتن میں، پاک ہے، اس سے آپ وضو کریں گے صحیح ہے، اس سے غسل کریں گے صحیح ہے، اس کا حکم پاکی کا حکم ہے، صرف شک کی وجہ سے اس کا یہ حکم پاکی کا یہ حکم نہیں بدلے گا، اس لیے کہ آپ کو اگر آپ نے ہاتھ میں گندگی لگی نہیں دیکھی ہے تو شک ہے صرف
کہ اس میں گندگی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے، اس شک سے پانی کا حکم نہیں بدلے گا، پانی پاک مانا جائے گا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانی مشکوک ہو جائے گا، احتیاط یہ ہے کہ اس پانی کو نہ استعمال کیا جائے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانی گندا ہو جائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ ہم کو شک ہو رہا ہے کہ ہاتھ پہ گندگی لگی کہ نہیں۔ دیکھیے اگر گندگی لگی ہے، آپ جان رہے ہیں کہ اس میں گندگی لگی ہے اور پانی میں ہاتھ ڈال دے رہے ہیں تو پانی گندا ہو جائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن صرف شک ہے کہ گندگی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شریعت کے بہت سارے ظاہری قواعد ہیں جو بتلاتے ہیں کہ شک سے، محض شک سے حکم نہیں بدلتا ہے، لہذا وہ پانی پاک ہی مانا جائے گا۔ شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبادات کے سلسلے میں احتیاط کا حکم ہے، لیکن آدمی اتنا احتیاط کرے کہ اس کی وجہ سے پریشانی پڑ جائے، اس کی وجہ سے صحیح کام وقت پر جو کرنا ہے وہ نہ کر سکے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ احتیاط اتنا کہ شریعت کے حکم پر عمل میں دقت نہ ہو۔ اگر آدمی کو بہت زیادہ شک ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس شک کی وجہ سے اس کا دماغ یہ خراب ہو کہ پتہ نہیں ہماری عبادت ہوئی کہ نہیں، تو وہاں آدمی احتیاط کر لے، لیکن عام طور پر جنرلی اسی احتیاط کے بہانے بہت ساری چیزوں کو ضائع کر دے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کی احتیاط کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کی بھی ایک حد ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بہت زیادہ شک سے، دیکھیے پانی کے شک کے سلسلے سے ہم لوگ سب جانتے ہیں، گھروں کے اندر بھی جو ہم لوگ یہاں کہ ہم لوگ پانی تو بہت زیادہ دستیاب ہے، بہت زیادہ پانی ہے، ٹوٹی کھولا پانی جتنا چاہا بہا دیا، اور اس کی وجہ سے پانی کے استعمال میں جو کثرت ہے اور بلکہ بلا وجہ یعنی جو کہا جائے حد سے تجاوز ہے، جو شریعت کی نظر میں صحیح نہیں ہے کہ پانی اتنا زیادہ بہایا جائے، وہ سب ہم لوگوں کیا ہے اس سے بچتے ہوئے، اور اس میں غلو جو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ شک کرنے لگتے ہیں، پتہ نہیں پانی صحیح ہے، گندا ہے کہ پاک ہے۔ ان چیزوں سے شریعت کے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے، پانی اس نہیں استعمال کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا فرمائے حدیث میں کہ 3 بار جو دھونے کا حکم ہے وضو میں، اور فرمایا کہ اگر کسی نے 3 سے زیادہ دھویا تو اس نے تجاوز کیا۔ کیا کہا؟ تجاوز کیا، یعنی 3 مرتبہ بہت ہو گیا۔ اب اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ 3 مرتبہ بعد معلوم نہیں ہم نے دھویا کہ نہیں دھویا اور دھوئے، کہا یہ تجاوز۔ شریعت نے پانی کے استعمال میں بھی ہمیں تعلیم دی کہ اس طرح ہم استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے میں توفیق عطا فرمائے۔